بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جس پر تہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ وبارک فیکم نشکرکم۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں ہمارے موضوع گفتگو کا، تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ اس کا تعلق یعنی انسان کا تعلق اپنے خالق و مالک یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہمیشہ تعلق خوشگوار رہے، مستحکم رہے اور درست رہے۔ اور اس مقصد کے لیے یقیناً یہ بات ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی عبادت و بندگی اور یہ کہ اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کیا کرے۔ لیکن اگر انسانی کمزوری کی وجہ سے کہ انسان کمزور ہے اور وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، لہذا اگر کبھی اطاعت و فرما برداری کی بجائے اللہ کی نافرمانی کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اب کیا کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو دین اسلام میں ہمیں اس گناہ کے اثر کو اور اس کے برے نتائج کو مٹانے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے کا نام ہے توبہ و استغفار۔ لہذا ناظرین کرام، آج کی اس محفل میں ہمارا موضوع گفتگو یہی ہے، یعنی انسان کے لیے توبہ و استغفار کی ضرورت و اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس سے متعلق تمام احکام و آداب۔ تو آئیے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ ارشاد فرمائیے گا سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ جو لفظ ہے توبہ، اس کے لفظی اور شرعی معنی کیا ہیں؟ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، توبہ کا لفظ یہ عربی کا لفظ ہے، جس کے لغت میں عربی زبان میں رجوع کرنے کے ہیں، یعنی لوٹ کر آنے کے ہیں، جی، لوٹ کر آنے کے ہیں۔ اور اسی لیے توبہ کا لفظ کہیں بھی ہو تو اس میں رجوع ہونے کا معنی داخل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے شریعت میں بھی توبہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان کسی گناہ کے کرنے کے بعد اللہ کے خوف سے اپنے اس برے کام کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے اور اپنے اس گناہ پر نادم ہوتا ہے اور یہ پختہ ارادہ کر کے چلتا ہے کہ دوبارہ ایسا گناہ نہیں کریں گے اور وہ عمل کریں گے جو اس کمی کو پورا کر دے۔ صحیح، گویا انسان ایک راستے پر چلا جا رہا ہے لیکن اب اسے احساس ہوا کہ یہ تو غلط راستہ ہے، ہاں، اس کے بعد اب وہ رک گیا اور پلٹ آیا۔ ان سارے اوصاف کے ساتھ اپنے پلٹنے کے ساتھ یہ جذبے دل میں رکھتا ہے۔ صحیح، گویا لفظی معنی یہ ہو گئے کہ جس راستے پر وہ چل رہا تھا اس سے پلٹ آیا۔ اب شرعی معنی میں پلٹ آنے کے ساتھ ساتھ ارادہ پختہ ہے کہ اب نہیں کرے گا، جی، خوف سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہوئی معاف فرمانا، اور اپنے گناہ پر ندامت ظاہر کرتا ہے۔ یہ معنی اس میں لوٹ پلٹنے کے ساتھ ساتھ یہ معنی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں شریعت کے حساب سے۔ جی، جزاک۔ لہذا توبہ حقیقت میں یہی ہے۔ صحیح ہے۔ اور یہ کہ توبہ کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں بار بار متعدد مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ وارد ہوا ہے، لیکن کیا یہ توبہ کا لفظ قرآن کریم میں ہمیشہ جہاں بھی وارد ہوا ہے تو ایک ہی معنی میں وارد ہوا ہے یا الگ الگ معانی سمجھ میں آتے ہیں اس لفظ توبہ کے قرآن کریم میں؟ جی، قرآن مجید میں توبہ یا توبہ سے مشتق نکلے ہوئے الفاظ کئی بار استعمال کیے گئے ہیں، 30 سے زیادہ مرتبہ۔ تو اس کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام تواب بھی ہے، جی اور یتوب علی من تاب مشہور ہے، جو صحیح توبہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی توبہ قبول کرتے ہیں، وہاں بھی توبہ توبہ کا لفظ ہے۔ جی تو اس لیے اس کے معانی عربی زبان میں استعمال کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ بدلتے بھی رہتے ہیں۔ جی سیاق و سباق ہاں کے جی حوالے ہاں، سے ان میں سے ایک معنی تو ندامت کا جو اس میں پایا جاتا ہے رجوع کرنے کے ساتھ، جی اس کے لیے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھیں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں ہے، جی فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ بنی اسرائیل کے بارے میں حضرت موسیٰ کو جو کہا گیا، ان سے کہا انہوں نے کہ اللہ اپنے رب سے تم لوگ توبہ کرو، یعنی اپنے گناہ پر ندامت ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو قتل کرو۔ جی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مومنوں کے لیے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، جی اے سارے مومنوں اپنے رب سے ندامت ظاہر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی گناہوں پر ندامت ظاہر کرو۔ تو گویا یہ اس آیت میں توبہ ندامت کے معنی میں ہے۔ توبہ کا ایک معنی درگزر کر دینا، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، جی یہ بھی ہے، صحیح اور ظاہر بات درگزر کر دینا، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، یہ اللہ کی صلاحیات میں سے ہے۔ جی گناہوں چھوڑ دینا یعنی جس کسی نے ہمارا قصور کیا ہے ہاں ہم اسے چھوڑ دیں، جانے دیں، ہاں، تو یہ جب مراد ہے۔ اللہ کے ساتھ ایسا ہو جی تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر بندہ کسی سے اپنے غلطی کی معافی چاہتا ہے، وہ اس کو معاف کر دے تو بھی توبہ کرے، لیکن یہ عام طور سے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ہے، آیت نمبر 117 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا جی مومنوں کو بھی اور نبی کو بھی اور انصار کو بھی، جب انہوں نے فدیہ لیا، الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من اور بعد اسے ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تو ان تاب سے عليهم۔ گناہ ہوا، لیکن گناہ کا مواخذہ اللہ تعالیٰ نہیں کرنا جی چاہتے۔ غزوہ تبوک کے موقع جی پر ہاں، جب تو بہت ہی مشکل صورتحال تھی تو کچھ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات بات ہے، پیدا کچھ ہوئی۔ لوگ بھاگ بھی کھڑے ہوئے تھے، صحیح ہے جی، پیچھے رہ گئے، پیچھے نہیں رہ گئے، نہیں گئے، جی اور یہ کہ وہاں جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں تھا کہ ہم لوگ جائیں گے، ہمارا پھل خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پریشانیاں ہوں گی، جی اور جی پریشانی کا وقت تھا بھی، صحیح لیکن ایسے بھی چیزوں کو جنہوں نے یعنی کسی عذر کی بنیاد پر کیا ان کو چھوڑا، یا جن کے دلوں میں ایسا احساس گزرا ان کو بھی اللہ نے معاف کیا۔ جی صحیح اور ایک توبہ ہوتا ہے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہوتے ہیں، لوٹنے کے ہوتے ہیں، پلٹ آنے کے ہوتے ہیں، جی جیسے کہ سورہ اعراف میں ہے سبحانک تبت الیک، سبحانک تبت الیک، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری پاکی ہے، میں تیری طرف پلٹ کے آیا ہوں، جی یعنی اپنی قوم سے وہاں پہنچے تھے۔ اور اسی طرح سے جب طور پہ جا رہے تھے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دیدار کرا دیجئے، اور جب رزلٹ بعد میں معلوم یہ ہوا کہ نہیں کر سکتے تو کہا کہ ہم نے جو سوال کیا اس سے میں پلٹتا ہوں، میرا سوال غلط تھا۔ جی صحیح تو توبہ کا معنی قرآن مجید میں سیاق و سباق کے حساب سے 3 معانی میں استعمال ہوا ہے، جی لیکن ہماری گفتگو جو آج ہے وہ توبہ ندامت اور گناہ سے لوٹنے کے معنی میں۔ بالکل۔ تو جب یہ توبہ کے لفظی معنی آپ نے اور شرعی معنی بیان فرمائے نہایت عمدہ انداز میں، تو اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی بڑی فضیلت، اور یہ کہ جو کوئی توبہ کیا کرتا ہے، اس چیز کی پابندی کرتا ہے، اس کے لیے جو عظیم خوشخبریاں سنائی گئی ہیں قرآن و حدیث میں، جی تو اس بارے میں ہم چاہیں گے کہ کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بلا شبہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جی جس کے بعد انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں کے محیط سے نکل کر ایک صاف ستھری زندگی میں آ جاتا ہے، جی اور گناہوں کا جو بوجھ یا گناہوں کا انبار یا اس کا میل جو اس کو گھیرے ہوئے تھا اس سے صاف ستھرا ہو کے باہر آ جاتا، دھلا دھلایا ہو جاتا ہے۔ جی تو ایسا نیک کام جس کی بنیاد پر انسان اپنے گناہوں کو معاف کرا لے اور رب سے قریب ہو جائے، وہ بلا شبہ فضیلت کا کام ہے۔ جی اسی لیے اس کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، وہ توبہ جس کو توبہ نصوح کہتے ہیں، یعنی جس میں توبہ کے پورے شرائط کے ساتھ انسان خالص توبہ کرتا ہے، جس میں اس کی اپنی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے، اس لیے کہ آدمی خیر خواہی اپنی چاہتا ہے کہ اپنے گناہ کیے ہوئے گناہ سے پاک ہو جائے، تو اس کے جو آداب ہیں اس حساب سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون،
اے مومنوں سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کہ توبہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ جی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں پلٹنے کا ایک بہتر راستہ ہے۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے رجوع ہونے کو، ان کے گناہوں کے اپنے شرمسار ہونے پر اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کرتا ہے، یعنی ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جی تو گناہوں کے معافی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان گنہگار ہے، گناہ اس سے ہوتے ہیں، معاف کرا سکتا ہے اور کرانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی صورت میں انسان اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کے ذریعے اس کی فضیلت حاصل کرتے ہوئے اپنے امید کو اللہ سے لگاتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے گناہوں کی معافی کراتا ہے۔ تو امید کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اسی لیے نا امیدی اللہ کی جناب میں یہ کفر ہے، جی کفر ہے۔ اور نا امیدی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ نہیں کرتا ہے، اور امید برقرار ہو تو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور گویا کہ یہ کفر سے بچانے کا ذریعہ اور اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کیا، اپنے اوپر ظلم زیادتی کیا، اس لیے کہ اس کا گناہ کرنا یہ خود اس کے اوپر آتا ہے۔ صحیح۔ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی غفور الرحیم، سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، یعنی توبہ کرو گے تو اللہ کے یہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ تو یہ اللہ سے لو لگانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ۔ حقیقت انسان جس وقت توبہ کرتا ہے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی اور کو حائل نہیں کرتا، پوری طرح سے متوجہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، رب غفار ہے۔ ایسی صورت میں اس کے اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اور یہ حدیث بہت عظیم ہے، جی ہاں، بہت عظیم بہت عظیم ہے، خوشخبریاں ہیں۔ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، جی بندے کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تمہیں اپنے رب سے استغفار کرنے کے فوائد کیا کیا ہیں۔ جی استغفار یعنی توبہ کے بعد اللہ سے مغفرت مانگو گے کہ گناہ ہوا معاف فرما دو، تو جو آدمی اپنی زندگی میں ہمیشہ توبہ کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو جی ختم کر دیتے ہیں۔ جی، اس میں بہت عظیم ترین خوشخبریاں ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی زبانی مفصل سنیں، لیکن فی الحال وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل وہ عظیم ترین حدیث کہ جس میں بہت ہی عظیم خوشخبری دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شخص کے لیے جو توبہ و استغفار کا اہتمام و التزام کیا کرتا ہے، اور یہ جو خوشخبریاں ہیں اس حدیث میں، انہیں بیان کرتے ہوئے اور جو سامعین سن رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ انہیں سنتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ عز و جل کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں القاء کی جاتی ہے وہ بات۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ بات دراصل اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا خوشخبری ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل جعل ضيق اللہ مخرجا له من كل ضيق مخرجا۔ ومن كل ضيق مخرجا جی جی ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو آدمی ہمیشہ استغفار یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا رہتا ہے، یعنی توبہ کرتا ہے جی اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو، ہر پریشانی، ہر غم کو اس کے لیے راستہ دیتے ہیں کہ بھئی تم سے یہ غم تمہارا ختم ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اس کے غم کو ختم کرنے کے ذرائع بنا دیتے ہیں۔ جی اور اس کے پاس جو کچھ تنگیاں ہیں
مالی تنگی، صحت کی تنگی، کسی بھی قسم کوئی تنگی اور پریشانی ہے جی تو اللہ تعالیٰ اس کے کوئی راستہ، اس کا کچھ حل نکال دیتے جی، ہیں، نجات کا راستہ پیدا کیا پیدا جاتا کرتے ہے۔ ہیں، اور روزی اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں کے جی بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جی تو جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اور ڈرنے والا ہی توبہ کرتا ہے، جی، صحیح، استغفار وہی کرے گا جس کو اللہ کا خوف ہوگا، تو اللہ جی ہاں، تعالیٰ اس کے لیے بھی روزی ایسی دیتے ہیں جہاں سے وہ سمجھتا نہیں، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو حقیقت میں رسول اللہ کا یہ فرمان، گرچہ کہ اس حدیث کی سند میں ایک آدمی متکلم فی ہے، لیکن کچھ علماء نے اس حدیث کی تصحیح بھی کی، یعنی حسن لغیر ہی کے درجے میں پہنچتی ہے۔ جی، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس میں یہ جو خوشخبری ہے خاص طور پر کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا ایسے راستوں سے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہاں بطور خاص یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر انسان کی یہی کیفیت ہے کہ صبح و شام اس کی جو بھی تگ و دو ہے، جد و جہد ہے، محنت و مشقت ہے، اس کا محور اور مقصد یہی ہوا کرتا ہے بدرجہ اول کہ مالی فراوانی نصیب ہو جائے، خوشحالی نصیب ہو جائے، اور فقر و فاقہ ہے، اگر غربت و تنگ دستی کا سامنا ہے تو اس سے نجات نصیب ہو جائے، یعنی پیسہ آ جائے۔ اب اس مقصد کے لیے انسان اپنی طرف سے جو بھی طریقہ، جو بھی ترکیب، جو بھی تدبیر اختیار کرے اس کی مرضی ہے، بشرطے کہ وہ شرعی تعلیمات کے دائرے کے اندر ہو۔ لیکن جو طریقہ، جو ترکیب، جو تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بلکہ اللہ کی طرف سے بتایا ہوا وہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، ہمیں بتایا، تو اب ہم خوشحالی کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کریں، لیکن اس طریقے کو کبھی ہم فراموش نہ کریں کہ اس کی افادیت تو یقینی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بلا شبہ انسان اپنی طرف سے کوئی ترکیب اختیار کرتا ہے مالی فراوانی کے لیے، شاید فائدہ ہو، شاید نہ ہو، شاید الٹا نقصان بھی ہو جائے، اس لیے کہ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ جانتا نہیں، جی اور اسی طرح سے اس کے جو ذرائع استعمال کرتا ہے، سب یہ نہیں ہے کہ اسی کے ہاتھ ہی میں سب کچھ ہے، جی اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر اپنے لیے مال اکٹھا کرتا ہے، جسے قارون سمجھتا تھا، صحیح، جی بلکہ حقیقتاً اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور توفیق اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کے راستے پہ چل کر کے، اس کے طریقہ کار پہ چل کر کے اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جی تو یرزقہ من حیث لا یحتسب کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آدمی غلط کاموں سے رک جاتا ہے اور غلط انداز کے معاملات میں دخل انداز نہیں ہوتا ہے، اللہ روزی کی طلب کرنے کے لیے جو غلط راستے پکڑتا ہے ان سے بچتا ہے اللہ کے خوف سے اور گناہوں سے کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی ایسی جگہ سے مہیا کر دے جہاں وہ اس کا شعور میں بھی نہیں ہوتا ہے، جی، وہم و گمان میں بھی، تصور میں بھی یہ تصور بات میں نہیں نہیں تھی ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے کوئی پیسہ مل سکتا ہے، لیکن وہاں سے بھی اسے پیسہ سب مل ملے گا، جاتا ہے۔ مال ملے گا، خوشحالی آئے گی۔ توبہ و استغفار کی، استغفار کے فوائد میں سے جی یہ ہاں، بھی ہے۔ جیسا کہ وہ آیت ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں بھی توبہ و استغفار ہی کا مضمون ہے کہ پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار و اظہار اور اعتراف، اور پھر اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف۔ یونس علیہ السلام جی جی جنہیں بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، اور یہ کہ جیسے کہ قرآن کریم میں منظر کشی کی گئی ہے کہ فنادا فی الظلمات، کہ بہت سی تاریکیوں کے اندر سے یونس علیہ السلام نے، ذنون کا لفظ وہاں استعمال کیا گیا ہے یونس علیہ السلام کے لیے، جی مچھلی والے، جی مچھلی والے نے بہت سے اندھیروں کے اندر سے، اب وہ کتنے اندھیرے تھے؟ بقول مفسرین یہ بات تو طے ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، وہاں اندھیرا ہے، اور یہ کہ وہ مچھلی گہرائی میں تھی سمندر میں، پانی کے نیچے، وہاں اندھیرا۔ مزید یہ کہ اس وقت موسم ایسا تھا کہ گھنے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، تو ان کا بھی اندھیرا۔ فنادا فی الظلمات، اللہ کو پکارا اندھیروں کے اندر سے۔ کیسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فاستجبنا له فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے ان کی دعا کو، پکار کو قبول کیا، ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اس غم اور مشکل سے انہیں نجات عطا فرمائی،
اور ساتھ یہ خوشخبری اور وعدہ بھی اللہ کی طرف سے کہ نہ صرف یونس علیہ السلام بلکہ جو کوئی بھی یہی توبہ و استغفار کا راستہ اپنائے گا اسے بھی ہم اسی طرح ہر غم سے اور ہر مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو مشکل سے نجات، غم سے نجات، وہ کسی بھی قسم کی مشکل ہو، دشواری ہو، تو نجات کا جو طریقہ اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو اس راستے کو انسان کبھی نہ بھولے، کیونکہ اس کی افادیت یقینی ہے کہ جیسے سامنے سوئچ ہے، بٹن ہے، ہم اسے دبائیں گے تو یہ اپنا کام دکھائے گا، لائٹ روشن ہو جائے گی یا جو کوئی بھی چیز ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صراحت بھی کی ہے جی بالکل کہ مومنوں کو اپنے کسی غم و کرب کے موقع پر یہی دعا کرنا بالکل، چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حدیث میں اس کی وضاحت موجود بھی ہے۔ اور ویسے بھی آیت میں کذالک ننجی المؤمنین، گویا کہ دعا پڑھیے نجات حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کا اہتمام اور اس بات کو سمجھنا کہ یہ آیت کیا ہے، اس میں توبہ و استغفار ہی کا جی ہاں، یہ ان کا اپنی غلطی کا اعتراف، بالکل کنتم من الظالمین، غلطی کا اعتراف تھا کہ میری غلطی ہے۔ جی اس کے بعد رب کو پکارا کہ تو بہت بڑا ہے اور لا الہ الا انت، تو ہی معبود ہے، لہذا غلطی کا اعتراف اور رب کی عظمت کا اعتراف اور اس پر ایمان، دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیے کہ بندہ چھوٹا بنتا ہے، رب کو بڑا مانتا ہے، گنہگار بنتا ہے، اس کو غفار مانتا ہے، صحیح، اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں بھی تو یہی کیفیت نظر آتی ہے۔ فرض کیجئے اگر آپ کسی کلاس میں پڑھاتے ہیں، استاد ہیں، تو بعض اوقات دو طلبہ نے یا اپنے گھر میں ہی والدین دیکھتے ہیں کہ دو بچوں نے کوئی حرکت کی ہے، اب انہیں بلایا، ایک تو اکڑ گیا کہ اس کی آنکھیں اور اس کا جو انداز ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اسے نہ پچھتاوا ہے، نہ احساس ہے، نہ اقرار کر رہا ہے، اور دوسرے کا انداز ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی اور یہ کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ جی تو اب دونوں کے لیے جو سزا ہوگی، جو معاملہ ہوگا، وہ اس میں زمین آسمان کا فرق جی ہوگا۔ فرق رہے گا ہی۔ بالکل، تو یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ توبہ کی ضرورت کیوں ہے انسان کو؟ حقیقتاً جیسے ہم نے بتایا کہ انسان یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، جی اس کی دی ہوئی روزی کھاتا ہے، صحیح ہے، اس کو اس کے حکم اس کے حساب سے رہنا چاہیے، جی لیکن شیطان گمراہ کرتا ہے اور راستے اس کے سے یہ بھٹک جاتا ہے، جی کبھی خود اپنی سرکشی شیطان کی طرف سے کرتے ہوئے راستوں کو چھوڑ دیتا ہے، صحیح ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے، لیکن غفلت کے نتیجے میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اور کبھی دل کی خواہشات اور لذات کی اتباع میں اس سے یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور دنیا طلبی میں کبھی کبھی راستے سے بھٹک کر دوسروں پر ظلم و زیادتی کر بیٹھتا ہے، جی اور دنیا طلبی کی بنیاد پر اللہ کے راستوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو اپنے ان غلط نتائج اور کاموں کو جہاں دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو دوبارہ اسی راستے پہ لے جانا چاہیے جو صحیح تھا، جی یعنی جس رب نے پیدا کیا اس نے احکام بھی نازل فرمائے، تو احکام کی پیروی نہ کرنے میں غلطیاں جہاں ہوتی ہیں اس کی صفائی کا کوئی راستہ پکڑنا چاہیے۔ جی تو توبہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ توبہ حقیقت میں انسان کے اوپر آئے ہوئے میل کچیل کو، گناہوں کو دھو دیتا ہے، جیسے کسی کوئی انسان اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو گندگی لگنے کے بعد صاف کرتا ہے جی اور صفائی کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے، صحیح ہے، اور جہاں جیسے گندگی ہو اسی حساب سے مضبوط قوت استعمال کرتا ہے تاکہ اس کو مٹا سکے۔ جی ایسے ہی توبہ بھی ہے کہ انسان پہ جیسی جیسی غلطی ہو اسی حساب سے اس کو توبہ بھی کرنا چاہیے، اور توبہ کے اندر اخلاص اور الہیت، تقوی اور اسی طرح سے اس کے شرائط کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی ایک ضرورت ہے اور توبہ کی یہی حقیقت ہے۔ جی، آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ اگر کپڑوں میں میل کچیل لگ گیا تو اسے دور کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کپڑوں کو میل کچیل سے دور کرنے کی فکر ہی نہ کرے اور ہمیشہ یہ کہ بس خوشبو لگا لی اور بنا سنوار کر سجا کر کسی نفیس جگہ پر رکھ دیا، تو دونوں باتوں میں سے کس چیز کی اہمیت اور ضرورت زیادہ ہے، کہ میل کچیل دور کرنا یا یہ کہ مزید خوشبو لگانا، مزین کرنا، زینت، زیب و زینت اختیار کرنا؟ کہ فرض کیجئے آدمی باہر سے آیا ہے یا لباس کی بجائے جسم کی بات کی جائے اور پسینے میں شرابور ہے،
تو پسینے کو دور کرنے کی فکر کی جائے، غسل کی فکر کی جائے، یا یہ کہ خوشبو لگانے کی فکر کی جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بیماریاں ہیں یا کہ گندگیاں ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، اوپر سے گرچہ کی ملمہ سازی کر دی جائے، لیکن وہ اندر اپنا کام کرتی رہتی ہیں صحیح ہے، اور جس چیز پہ باقی رہ جاتی ہیں اس کو برباد کرتی ہیں، جی اور اگر گناہ باقی رہ جائیں تو یہ دلوں کو خراب کرتے ہیں، جی، اور کپڑوں پہ رہ جائے تو کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ آپ کوئی چیز رکھیں گے اندر سے پھپھوتی لگے گی، صحیح ہے، سڑے گا، جب تک کہ اس کو زائل نہ کر دیں۔ ایسے ہی دلوں کا گناہ جو ہے یا انسانی جسم پر جو پریشانیاں ہیں روحانی طور پر عبادتوں کے انداز میں جو ہیں، اگر ان کو دور نہ کرے دوبارہ عبادتوں کے ذریعے سے، گناہوں کو ہٹائے نہ استغفار کر کے، تو اس کی یہ پریشانی بڑھتی رہتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطہ پڑ جاتا ہے، جی پھر اگر وہ نقطہ زائل نہ کرے، دوبارہ گناہ کرے، پھر دوسرا پڑتا ہے، دوبارہ گناہ کرے، تیسرا نقطہ پڑتا ہے۔ لیکن اگر ان نقطوں کو زائل کر دیتا ہو تو نقطہ ختم ہے، لیکن اگر نہ کرے، گناہ ہی کرتا جائے تو دل پورا ڈھک جاتا ہے، صحیح، پھر اس کے بعد اس کے دل پہ وہ جو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں کوئی ایمان کی روشنی آنے نہیں پاتی ہے، جی اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری طرح سے ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایسا کر لیتا ہے کہ گویا کہ کوئی گناہ کیا نہیں، نہ اس پر کوئی احساس ہے اور نہ اسے استغفار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور گناہ آیا یوں جیسے مکھی کوئی جھاڑ، جیسے حدیث میں آیا وہ، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں گناہ کا احساس اتنا ہی نہیں، جیسے مکھی ہٹایا ناک پہ بیٹھی تو اڑ گئی، کوئی احساس جی، ختم ہو گیا، صحیح، یعنی بہت بے حس ہوتے ہیں گناہوں کے سلسلے میں۔ تو ایسے انسان کو اپنے آپ کو حقیقتاً گناہوں کے سے بچنے کے لیے توبہ کا استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ جسم کی صفائی مکمل طور سے ہو سکے۔ اگر ہم اس حوالے سے مزید گفتگو کو یوں آگے بڑھائیں کہ ہم فقہ کی کتابوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو صحت نماز کی جو شرائط ہیں کہ نماز کی صحت کے لیے اور درستی کے لیے اور عند اللہ قبولیت کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں، تو ان میں ایک اہم ترین شرط ہے طہارت، صفائی۔ تو وہاں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ انسان کا جسم پاک صاف ہو، لباس صاف ستھرا ہو، جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پاک اور صاف ہو۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لباس اور جسم پاک اور صاف ہو، جگہ بھی، لیکن مزید یہ کہ بہتر یہ ہے کہ مزید خوشبو وغیرہ بھی لگا لے آدمی، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو دونوں میں فرق ہے، ایک چیز ہے بنیادی اور اہم، اور دوسری چیز ہے محض بہتر کے درجے میں۔ تو اس بارے میں مزید گفتگو وقفے کے بعد آپ سے کریں گے۔ ٹھیک، ناظرین کرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آئیے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آپ نے تذکرہ فرمایا کہ کپڑوں کی صفائی، جسم کی صفائی، تو نماز کے حوالے سے بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ نماز کی درستی اور صحت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جسم اور لباس صاف ستھرا، ضروری ہے، جی جبکہ مزید بہتر ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ خوشبو وغیرہ لگا لی جائے۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا کہ ایک چیز ہے بنیادی اور ضروری، اور ایک چیز ہے مزید بہتر کہ اگر وہ کر لیا تو اچھی بات ہے، نہیں کیا تب بھی معاملہ چلے گا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ ذکر و اذکار، انسان صبح شام ذکر و اذکار، اوراد وغیرہ پڑھا کرتا ہے، تو اس چیز کو زیادہ ضروری سمجھا جائے جبکہ گناہوں پر وہ قائم ہے، حقیقت یا یہ ہے یہ کہ توبہ و استغفار کو اہمیت دی جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں اساسی اور بنیادی ہوتی ہیں، جی، اور کچھ چیزیں ان کو مضبوط اور ان کی صفائی ستھرائی اور بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ صحیح، تو جیسے نماز کی اساسی یہ ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ نماز بلا صفائی ستھرائی اور پاکی قبول نہیں فرماتے، ایسے ہی توبہ کی جو بنیادی شرائط ہیں ان کو نہ کیا جائے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جی، اور جیسے کہ حدیث شریف میں کہا گیا ہے، جیسے دعا ثنا میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ دعا میں اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من البرد من الدنس، جی، جی، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو غلطیوں سے ایسے پاک کر دیے جیسے کہ سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے گندگیوں سے۔ جی،
تو گویا کہ آپ نے تشبیہ بھی دیا ہے عبادتوں کی کہ ان کی صفائی ستھرائی بھی ایسے ہے جیسے، یا ان کی کامیابی ایسے ہے جیسے کہ سفید کپڑے اجلے ہوں، ان کے اندر کوئی چیز لگی اس کو صاف کیا جائے. جی ایسے انسانی جسم کے اندر جو اس کی جو انسانی جسم یوں ہی ہاتھ پیر ہی سے نہیں، اس کے روح سے بھی، اس کے دل سے بھی، اس کے شعور سے بھی متعلق ہے. ایمان جو غیب کی چیز ہے اس سے متعلق ہے، عملی چیزیں جو اس کی ظاہری زندگی میں اس سے متعلق ہے. تو یہاں جہاں جہاں اس پر کہیں کوئی میل کچیل آئے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے. جی اب ان میں جو چیزیں اساسی ہیں جو ایمانیات سے متعلق ہیں یہاں غلطی بالکل باقی رکھنا نہیں چاہیے، صحیح. اور جو چیزیں مزید انسان کے ثواب کو بڑھاتی ہیں ان چیزوں کو بھی برقرار رکھنا چاہیے. جی تو توبہ کے ساتھ جیسے انسان اپنے اس گناہ کو چھوڑ کر عزم کرتا ہے کہ دوبارہ یہ نہیں کریں گے اور استغفار کرتا ہے، ساتھ میں اپنے گزرے وقت کے ناکامی کو اور اس کمی کو پوری کرنے کے لیے مزید تسبیح و تحلیل کرتا ہے، مزید صدقہ و خیرات کرتا ہے. جی جیسے کہ فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کیا جاتا ہے، صحیح. فرائض عبادتوں کی کمی کو نوافل سے پورا کیا جاتا ہے، ایسے انسانی زندگی میں جو اعمال صالحہ کی کمی ہو جاتی ہے غلط کاموں کی بنیاد پر، جی توبہ کرنے سے تو اس کا یہ گناہ معاف ہوتا ہے. صحیح. لیکن پچھلی زندگی میں جو اتنا خلا رہ گیا، جو کمی رہ گئی، جی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ تسبیح و تحلیل مزید ثواب کے کام کرتا ہے توبہ کے بعد بھی. لیکن توبہ اساسی ہے، صحیح. اور اس کے بعد اس کو اور جلا دینے کے لیے دیگر نوافل کی ضرورت ہے. جی تو اگر آپ کی زبانی ہم یہ سننا چاہیں کہ بات درست ہے آپ کی سر آنکھوں پر کہ مزید جو ہے عمل صالح کا اہتمام ہو، جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ عمل صالح کا بہت اہتمام ہے، حج کے اوپر حج، عمرے کے بعد عمرہ وغیرہ وغیرہ، فلاں تسبیح، لیکن گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے، فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے. تو یوں اصل چیز توبہ کے حوالے سے یہی ہوگی، اس حدیث کے حوالے سے کہ پہلے برائیوں کو تو چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد جو ہے مزید اگر کوئی نوافل وغیرہ ہیں تو ان کا اہتمام ہو. اس بارے میں کچھ جی ہم اشارہ جیسے فرمائیں گے؟ بتانا چاہتے ہیں کہ جی توبہ کے شرائط جیسے ہوتے ہیں، ہم آپ کو ملے گا تو آگے بتائیں گے جی کہ ان میں سے یہ ہے کہ اس گناہ پر دوبارہ نہیں لوٹنا چاہیے. توبہ ہوتا ہی ہے کسی گناہ پر، لیکن اگر گناہ ہی نہ کیا جائے تو یہ اصل تو مطلوب یہی ہے. بالکل. جی توبہ تو اس وقت آتا ہے جب گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے انسان گناہوں سے بچتا ہے، یہی اصل ہے کہ اس کو گناہوں سے بچنا چاہیے. صحیح بات ہے. لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس گناہ کو مٹانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فضل اور انعام ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جی اگر یہ بھی بند ہوتا کہ گناہ کیا لکھ دیا گیا، یہ مٹنے والی چیز نہیں ہے، جی تو پھر بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے انسانوں کے لیے. جیسے کہ انسانوں کی زندگی میں دیکھو تو گناہوں کی لسٹ بہت لمبی بنتی ہے. جی گویا اس تمام گفتگو کا خلاصہ تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے مختصر، یہ کہ دو کام ہیں. ایک کام ہے گندگی کو دور کرنا، دوسرا کام ہے اب اس کو مزید خوشبودار بنانا. تو گندگی کو دور کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. مزید خوشبو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے. تو توبہ جو ہے اس کی مثال یوں ہے اساسی ہے. کہ گندگی کو دور کرنا، اس کے بعد مزید جو اور خوشبو لگانا، یعنی اور اچھے کام کرتے رہنا. اگر وہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تب بھی کوئی حرج ایسا نہیں ہے. پہلے گندگی کو دور کیا جائے، یعنی توبہ کی جائے. اور مزید ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے وظائف وغیرہ ان کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو چیز آخرت میں ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو، لیکن تو اس گناہوں سے حوالے نہیں بچتے. گناہوں سے نہیں بچتے. حقیقت ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ چیز جو نقصان دہ ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، جی نقصان والی چیز سے بچنا زیادہ ضروری ہے مقابل اس چیز کے جو اس کے لیے فائدہ لاتی ہو. جی بالکل، یعنی نقصان سے بچنا ہاں یہ زیادہ ضروری ہے فائدہ حاصل کرنے کی بنسبت. اسی دفع لیے المضرہ اولا من جلب المنفعہ، اولا من جلب المنفعہ، کہ یہ انسان جیسے کو فقہی قاعدہ ہے. بالکل جی ہاں، کہ انسان کے سامنے دو اسے اختیار دیے گئے. یا تو یہ کہ ابھی آپ کی جیب میں 1000 روپے ہیں، 1000 اور آپ کو مل جائیں، یا یہ کہ یہ دونوں ہی چھن جائیں. یعنی الغرض نقصان سے بچنا زیادہ ضروری ہے بنسبت فائدہ حاصل کرنے کے. ہاں اس کی مثال دیکھ لیجئے، جی جہاں نقصان زیادہ ہے
جی فائدہ کم ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے شراب کی مثال دی کہ اس میں کچھ نفع ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے، جی تو اس کو حرام قرار دیا گیا. بالکل ایسے ہی جہاں نقصان ہو اس نقصان کو پہلے اس سے احتراز کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے مقابل فائدہ اور نقصان دونوں. تو آپ فائدے کو حاصل کرنے کے نقصان بھی برداشت کر لہٰذا نقصان کی وجہ سے، اور گناہ ایک نقصان ہے. بالکل انسانی زندگی میں گناہ ایک نقصان ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، اور اگر ہو جائے تو پھر توبہ کر کے دوبارہ اس کو ہٹا دینا صحیح. چاہیے. اور یہ جو حدیث ہے طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، یعنی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری. طوبہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا ویسے ہی طوبہ کی معنی خوشخبری. قیامت کے دن بڑی خوشخبری ہے اس انسان کے لیے کہ جب نامہ اعمال وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے اس میں اپنے اعمال میں بہت زیادہ استغفار جسے نظر آئے گا کہ دنیا میں وہ ہمیشہ استغفار کرتا رہا بہت زیادہ. تو اب اس انسان کے لیے وہاں آخرت میں اور حساب و کتاب کے وقت بڑی خوشخبری ہے. تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو دوسرے اذکار ہیں اور دعائیں وغیرہ وغیرہ ان کی بنسبت انسان توبہ اور استغفار کی بہت زیادہ پابندی کرے. ایسی دعائیں جن میں توبہ اور استغفار کا عنصر ہو. جی تو بلا اس شبہ چیز کی توبہ اور زیادہ استغفار پابندی کا کی جائے. عنصر اپنی جگہ پر بہت ہی مہم ہے، اس لیے کہ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں، صحیح ہے جی. اور قریب ہوتا ہے اپنے رب سے، اپنے گناہوں پہ ندامت ظاہر کرتا ہے، اپنے رب کو غفار سمجھتا ہے، اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے، اور اس طرح سے اپنی حیثیت کو جانتا ہے اور جی رب کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے. صحیح. لہذا یہ ایک بہت بڑا مقام ہے توبہ، یعنی انسان کی زندگی کی جی عبادتوں میں ایک بہت بڑا مقام ہے. اور جی یہ توبہ یوں کہہ لیجیے ایک قسم کی دعا ہے بالکل جس میں انسان اپنے گناہوں سے بچتا ہے اور رب کی رحمت کی امید کرتا ہے. بالکل. تو یہ دعاؤں کا ایک بہت عظیم مقام ہے، اور اسی طرح سے یہ اللہ سے قریب ہونے کا بہت عظیم مقام ہے. اگر آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں کہ اگر انسان یوں سوچے یا یوں کہے کہ بھئی ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، کل توبہ کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب کریں گے، تو اس بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ سوچ کیسی اس ہے؟ بارے میں تو یہ کہا جائے گا کہ انسان کی یہ سمجھ اور یہ فکر اس کی غلط ہے. جی اس کا یہ فیصلہ کہ بھی بہت عمر باقی ہے، یا کہ بھی جوان ہے، بڑھاپے میں ایسا کر لیں گے، ابھی ہمارے اوپر یہ چیز واجب نہیں، ہم بعد میں کر لیں گے، یہ اس کی خام خیالی ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے حیات و موت کے بارے میں کوئی ذمہ داری اس کے پاس نہیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. جی اس کی کب موت ہے اسے کچھ خود معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لہذا انسان کو اپنے آج کے کام کو کل پر نہیں ٹالنا چاہیے، اور اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا کہ توبہ کے لیے کوئی وقت ایسا نہیں گناہ کے بعد کہ ہم 1 سال بعد 2 سال بعد کر لیں گے، جی بلکہ توبہ کا وقت جیسے گناہ ہوا توبہ اسی وقت انسان کو استغفار کرنا چاہیے. اور ایسی صورت میں قرآن مجید کا وہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ غلطیوں کی بنیاد پر گناہ کر جاتے ہیں ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. جی یعنی گناہ ہوا، استغفار شروع کیا انہوں نے، احساس ہوا اور استغفار پتہ چلا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، استغفار شروع کیا. جی تو ایسے ان لوگوں کے لیے توبہ قبول ہوتی ہے. اور لیکن وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے بعد انہیں احساس ہی نہیں رہتا ہے، غلطی ہی نہیں سمجھتے ہیں اور نہ توبہ ہی کرتے ہیں، اس کا وقت ٹالتے رہتے ہیں کہ بھی تو بہت وقت ہے، اگر گناہ کا احساس بھی ہے تب بھی ٹالتے رہتے ہیں. جی ایسے لوگوں کے لیے توبہ اس وقت تو توبہ قبول بھی نہیں ہوتی جب انسان کے غرغرے کا وقت آ جاتا ہے، سانسیں ٹوٹنے لگتی ہیں، موت قریب ہوتی ہے اور فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے کہ روح نکالے جانے والی ہے. جب اس عالم سے گویا کہ اس عالم ثانی کے قریب ہو جاتا ہے جی اور حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے لگتا ہے، تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ہم نے یہ جو پچھلی زندگی گزاری یہ غلط تھی، اللہ سے توبہ کرتا ہوں. جی لیکن زندگی کی جب دوسری حقیقت میں داخل ہو جائے تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. صحیح ہے. جی تو گویا یوں کہتے رہنا کہ میں کل توبہ کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا. پہلی بات تو یہ کہ کل کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. جی وما ہاں. تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اور یہ کہ یہ گویا شیطانی دھوکہ ہے. جی اور توبہ کو مؤخر کرتے رہنا، ٹالتے رہنا، یہ خود اپنی جگہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے خود مستقل توبہ کی ضرورت ہے. جی ہاں. ایک بھی یہ گناہ ہے کہ آدمی گناہ ہونے کے بعد پھر گناہ کے بارے میں احساس ہی نہ کرے، اس کو چھوڑتا جائے، یہ مزید ایک گناہ کرتا ہے. جی بلکہ اس گناہ کے نتیجے میں جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ نقطے پڑتے جاتے ہیں، دل کالا ہوتا جاتا ہے،
کہیں ایسی کیفیت نہ پیدا ہو جائے کہ احساس گناہ ہی ختم ہو جائے۔ آپ نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے جب دیکھنے لگا، تو اگر ہم مزید اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں کہ توبہ کی قبولیت کا دروازہ کسی بھی انسان کے لیے کب تک کھلا ہوا ہے، کیا کہا جائے گا؟ حقیقتاً اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، جی اور انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے دو انداز، ایک تو پوری دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے، صحیح ہے۔ یہاں تک کہ سورج مشرق بجائے مغرب سے طلوع ہونے لگے، جی لیکن ہر انسان کا اپنا بھی ایک وقت ہے جس جی میں اس کو توبہ کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے ایک وقت، زندگی میں ایک وقت آنے والا ایسا بھی ہے جہاں توبہ نہیں قبول ہوتی ہے، جی لیکن یہ وقت جو مرنے سے پہلے کا ہے، اس کی زندگی پوری کی پوری زندگی ہوئی، جی ہاں لیکن اس میں چونکہ وقت متعین نہیں، لہذا اس کو سب سے پہلے اپنے اس کام میں وقت توبہ کو رکھنا چاہیے، اور وہ وقت نہیں آنے دینا چاہیے جس میں انسان بیمار ہو کر کے موت کے منہ میں جانے والا ہو جاتا ہے، جی جس سبحان وقت اللہ۔ پتہ چلے کہ فرشتے آ گئے ہیں۔ لہذا توبہ کا وقت صحیح معنی میں یہ ہے کہ شروع ہی سے گناہ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے توبہ، جی اور اس کا وقت ہے لمبا، صحیح۔ لیکن آپ کی زندگی کی لمبائی کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، گویا لیکن اس بات زندگی کو کی لمبائی جب خود معلوم نہیں ہمیں، جی ہاں، اس لیے ہم اس کو آگے بڑھاتے رہنے کی ترغیب نہیں دلاتے۔ گویا اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام معاملہ اس کی بنیاد ہے ایمان بالغیب پر، کہ غیبانہ ایمان، نہ جنت کو دیکھا نہ وہاں کی نعمتیں دیکھی ہیں، جی اور نہ دوزخ کو دیکھا نہ وہاں کے عذاب کو دیکھا، بس یہ کہ قرآن و حدیث میں جو پڑھا اس پر غیبانہ ایمان ہے، بغیر دیکھے ایمان ہے، تصدیق ہے۔ جی لیکن وہ انسان جس پر نزاع کا عالم طاری ہو چکا ہے، اب یہ سب کچھ اس کے لیے غیب نہیں رہا بلکہ حاضر ہو گیا، کہ وہ موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں وہ نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا ایمان یا اب اس کی توبہ، یہ ایمان بالغیب نہیں ہے بلکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ جی، اسی آپ کے طرح سامنے دیکھ رہا تمام ہے، دنیا جب حاضر اس ہے۔ منظر کو دیکھ لے گی کہ سورج آج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، تو وہ چیز سبھی کے لیے گویا نزاع کی کیفیت گویا اجتماعی طور پر طاری ہو گئی، ایمان بالغیب والی بات باقی نہیں رہی۔ تو یوں جو ہے گویا کہ توبہ کی قبولیت کا اب دروازہ بند ہو چکا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ بارک فیک۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ البتہ چونکہ یہ موضوع فی الحال نامکمل ہے، لہذا آپ سے ہمارا یہ وعدہ رہا کہ انشاءاللہ یہی موضوع لیے ہوئے انہی محترم مہمان کی معیت میں آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔